حاضرین جمعہ، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں، آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز کیا اور ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک اللہ کو جاننے والا بنایا اور ہمیں توحید جیسی عظیم نعمت سے بھی سرفراز کیا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، ہم سب جس مہینہ سے گزر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے تمام خیرات و برکات کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے برکت کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن رمضان المبارک ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ رمضان آیا ہے تو ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کیا ہمیں پیغام دیتا ہے؟ اسے ہم کو سمجھنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ رمضان المبارک ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس رمضان المبارک کے لیے کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات اکڑتی ہے یا آپ کے دل میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ہمیں 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ بھوکے اور پیاسے رہنا پڑے گا، اب یہ کیسا مہینہ اللہ تعالیٰ نے لا دیا ہے جس میں نہ ہمیں کھانا پڑے گا نہ ہمیں پینا پڑے گا بلکہ ہمیں بھوک اور پیاس رہنا پڑے گا۔ اور آپ کے دل میں اس طرح کی بات آتی ہے تو آپ کے دل کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آپ کے دل کو سدھارنا ہوگا، آپ نے نیت کو خالص کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ 12 رمضان المبارک میں سنتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام اللیل کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قید لگا دی۔ کیا قید لگائی ہے میرے بھائیوں؟ ایمان و احتساب، یعنی ایمان کی حالت میں روزہ رکھنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایمان کو درست کر کے روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں روزہ رکھتے ہیں ایمان خالص نہیں ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے ہی لوگوں کے لیے پچھلے گناہوں کی معافی نہیں آئی میرے بھائیوں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور اس کا نیت خالص ہو کہ اس نے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا ہے، اس نے روزہ رکھا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، اور اس نے روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہے، اور اس طرح کی نیت ہے تو یقین جان اس کا روزہ قابل قبول ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسابا، اور ثواب کی نیت سے میرے بھائیوں، اگر ثواب کی نیت سے اس نے روزہ رکھا ہے اور ثواب کی نیت سے اس نے قیام اللیل کیا ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے، یقین اس کی تراویح کی نماز قبول کی جائے گی اللہ کے دربار میں اور اس کے رمضان المبارک کے روزے کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم فرمائشی کوئی کرتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے ہیں لیکن فرمائشی پورا کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ایسے ہی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ اپنے ایمان کو درست کرنا ہوگا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان مبارک اس لیے آیا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، اللہ سے خوف کھانے والے بن جائے، اور جو جتنا اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، جو جتنا اللہ رب العالمین سے خوف کھائے گا، جس کا دل کا اندر اتنا اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، جس کے دل کا اندر اتنا اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، وہ اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے محبوب
کا یہ حال تھا، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے، کیا خوشخبری دیتے تھے؟ آتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ برکت والا مہینہ آ گیا، یہ وہ مہینہ آ گیا جس میں برکت ہی برکت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ آ گیا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ آ گیا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح یہ وہ مہینہ آ گیا اور جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا ایسا کوئی مہینہ ہے میرے بھائیوں؟ آپ کو ایک گولڈن چانس ملا ہے اپنے گناہوں کو مغفرت کروانے کا، اپنے گناہوں کے ناظم ہونے کا، آپ کو ایک اچھا موقع ملا ہے۔ کیا آپ مسجد میں آئے اور اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کے ناظم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور روئے گڑگڑائے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے، یا العالمین ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہے، جو بھی خطا ہو گئی ہے، اے العالمین تم معاف کرے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے زندگی میں ایک اچھا تحفہ دیا ہے، گولڈن چانس دیا ہے۔ آپ کے گاؤں میں پچھلے سال بہت سارے لوگ رمضان مبارک میں رہے ہوں گے، آپ کے بھائی رہے ہوں گے، آپ کے والد محترم رہے ہوں گے، لیکن اس سال وہ رمضان مبارک سے محروم ہے، رمضان کے عظیم ثواب سے محروم ہو گئے۔ آپ کو یہ اچھا موقع ملا ہے کہ آپ اپنے اندر چینجنگ لائے، آپ اپنے اندر بدلاؤ لائے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہمارے مومن بندے اپنے اندر چینجنگ لائے، اپنے اندر بدلاؤ لائے۔ اگر رمضان مبارک کے مہینہ میں سے پہلے قبل والے مہینہ میں اور اس نے گناہ کرتا تھا، بے حیائی کرتا تھا، برائی کرتا تھا، لیکن اس رمضان مبارک میں بھی اس آدمی کا وہی حال ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ایک مہینہ کی ٹریننگ دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ٹریننگ دیا ہے، ایک مہینہ میں روزہ رکھے، اپنے آپ کو اللہ کے سے جڑے اور مسجد میں آئے، روئے گڑگڑائے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ابن شہاب الزہری کو کون نہیں جانتا ہے؟ حدیث پڑھنے والے ضرور جانتے ہوں گے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو امام زہری بہت بڑے عالم ہے، بخاری پڑھنے والے ضرور جانتے ہوں گے، اس کی کتاب جو پڑھتے ہوں گے ضرور جانتے ہوں گے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے انما هو قراءۃ القرآن وإقامۃ الصلاۃ وإطعام الطعام۔ یہ وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، یہ وہ مہینہ آ گیا جس میں یتیموں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یعنی امام زہری اتنے بڑے محدث ہے، بخاری کی سند میں پڑھیں گے آپ کو جگہ جگہ ان کا نام آئے گا۔ وہ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ مہینہ آ گیا جس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرور آج اس بات یہ ہے کہ اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ اسی طرح امام ابن کثیر کو کون نہیں جانتا ہے؟ امام ابن کثیر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم صلی علی رمضان، اے میرے پروردگار، اے اللہ تو مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، اور اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کے خطبہ دینے کے لیے ایک بار ممبر پر چڑھے، پہلی جگہ پہ ہم پیر رکھتے ہیں اور آمین بولتے ہیں، دوسری جگہ پہ پیر رکھتے ہیں اور آمین بولتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کیا کہ اللہ کے نبی آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں اس طرح کا دیکھا ہے کہ آپ سے خطبہ کے لیے جا رہے ہیں اور آمین بول رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے پر دعا کر رہے تھے اور میں آمین بول رہا تھا۔ کیا دعا کر رہے تھے میرے بھائیوں؟ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغبان خرج من ذکر اللہ ولم يصل علیہ، یہ اس شخص کا تعارض ہو جائے، اس شخص کی ہلاکت و بربادی ہو جائے جس شخص کے پاس میرا نام آتا ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہو اور اس پر وہ شخص درود نہ دیتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نہیں بھیجتا ہو، یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجا کیجیے۔ اسی طرح مسلم مرتبہ فرمایا رحمان کو دنیا کا رمضان قبل ان غفر لهم، کہ وہ شخص کی بربادی ہو، وہ شخص بھی برباد ہو گیا، اس کا سکینہ کالو انا کا کالو دو، جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو بخشش نہ کر پایا، یعنی وہ شخص کتنا بڑا پر نصیب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا روزہ نصیب کیا، رمضان مبارک کا مہینہ نصیب کیا، قیام اللیل نصیب کیا، شب قدر نصیب کیا، پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کر پایا۔ اس سے بڑا بد نصیب
कोई हो सकता है मेरे भाइयों। ये रमजान मुबारक के महीना की खुसूसियत है मेरे भाइयों। रमजान मुबारक ये तक़वा का महीना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ये रमजान मुबारक तक़वा का पैगाम देता है। इसी तरह मेरे भाइयों रमजान मुबारक की दूसरी खुसूसियत ये है कि ये रमजान मुबारक का महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे अजीम किताब, दुनिया की सबसे सही तरीन किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे रमजान मुबारक में नाज़िल किया। सूरह बकरा उठाइए, तब शहर रमजान अलज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, यही वो महीना जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाज़िल किया। मेरे भाइयों ये रमजान मुबारक का महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाज़िल किया। कुरान को नाज़िल करने का क्या मतलब है? यहाँ पे दो मतलब हो सकता है कि यही वो महीना जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौह महफूज से समाए दुनिया पर कुरान करीम को नाज़िल किया, या ये वही महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाज़िल करने की शुरुआत की। ये कुरान करीम की खुसूसियत है मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान मुबारक में कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। ये रमजान मुबारक में कुरान करीम का क्या माना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदन लिन्नास, ये लोगों को हिदायत की तरफ ले जाता है। ये कुरान करीम लोगों को हिदायत देता है, लोगों को हिदायत की तरफ ले जाता है। हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, लोगों को सही रास्ते की तरफ ले जाता है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान को पढ़ता है, यकीनन उसके माना को समझता है, उसने कुरान बहुत सारी बुराइयों से रोकी है, बहुत सारी तगड़ाइयों से रोकी है, बहुत सारी बेकामों से कुरान रोक देती है। शहर रमजान अलज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, यही वो कुरान है जो हमको बातिल में फर्क करती है। यानी जब आप इसको कुरान को पढ़ेंगे, आपको ये कुरान सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगा, आपको बातिल में तफरीक कर देगी मेरे भाइयों, खोल खोल कर बता देगी कि हक क्या है और बातिल क्या है। कुरान की खुसूसियत है मेरे भाइयों। जरूरत इस बात की है कि हम कुरान को पढ़ें, लेकिन अफसोस ये है कि हम कुरान पढ़ना नहीं जानते। कुरान हम पढ़ना नहीं जानते तो कैसे कुरान पढ़ेंगे मेरे भाइयों? आप कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं, हाफिज साहब कुरान पढ़ना जानते हैं, उनके सामने बैठे, लेकिन हमें कभी तौफीक नहीं मिलती कि हम हाफिज साहब को बैठा है और कुरान के हाफिज साहब से सुने, कुरान के माना को समझे, उससे क्या पैगाम, कुरान के क्या पैगाम दे रहा है उसको समझें। मेरे भाइयों कुरान के पैगाम को हमें समझना होगा, तब जाकर हमारे अंदर चेंजिंग आएगी। इसी तरह मेरे भाइयों ये रमजान और कुरान करीम का महीना है, ये जिसमें जितना ज्यादा कुरान पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको सवाब मिलेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फइन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये कुरान करीम को हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम कि ये लैलतुल क़द्र क्या है, ये शब क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र, ये शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह ने बता दिया कि कुरान को कब नाज़िल किए। कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी रमजान मुबारक में लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। और लैलतुल क़द्र क्या है? आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है मेरे भाइयों। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पैगाम दे रहा है। यानी आप एक दिन इबादत करेंगे इस महीना में, एक रात को लेंगे तो 1000 रात से 1000 महीनों की रात से जाने से अफजल हो गया। यानी आप 84-85 साल जितना इबादत करेंगे उस दिन, एक दिन के बाद के बराबर में। ये खुसूसियत और कोई महीना को हासिल है नहीं मेरे भाइयों, ये खुसूसियत किसी और महीना को हासिल नहीं है, ये खुसूसियत सिर्फ रमजान मुबारक में ही हासिल है, ये खुसूसियत सिर्फ इस रमजान को हासिल है। क्या हो गया मुसलमानों के जैसे रमजान के मुबारक में रोजा रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई बदलाव नहीं आती है। मेरे भाइयों रमजान ये हमें पैगाम देता है कि रमजान में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रोए की गिराए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथ को रखें। जब तक आप मस्जिद से लगाव नहीं रखेंगे, जब तक आपका मस्जिद से लगाव नहीं होगा, उस वक्त आपको अल्लाह कैसे करेगा? मेरे भाइयों ये रमजान मुबारक का महीना आया है कि आपके अंदर जो भी बुराई हो, जो भी खराबी हो, उसको आए मस्जिद में आए, नमाज पढ़े, रोजा रखे। यकीनन अगर आपके दिल में खालिस अल्लाह के डर से रोजा रखेंगे, आपके अंदर चेंजिंग आएंगे। आप अल्लाह के डर से नमाज पढ़ेंगे, आपके अंदर चेंजिंग आएंगे। लेकिन आप फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आप लोगों के डर से नमाज पढ़ेंगे, आप रोजा इसलिए रखते हैं कि आपको समाज में भाषा में कहा जाए कि फला शख्स का बेटा है, ये फला शख्स का लड़का है, ये रोजा नहीं रखता है। अगर इस तरह से रोजा रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस रोजा से कोई फायदा, आपको इस रोजा से कोई फायदा नहीं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस रोजा की कोई जरूरत नहीं
ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور ويعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جو شخص لوگوں کی نظر سے روزہ رکھتا ہے کہ وہ اسے روزہ دار کہا جائے، اللہ کو جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس طرح سے لوگ اس کو روزہ دار کہے، تو ایسے روزوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے روزہ کو اللہ رب العالمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا روزہ اس کے منہ میں مار دیا جائے گا، اس کا روزہ اس کے منہ میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائیو، روزہ رکھ کے اپنی نیت کو خالص کرے. جب تک آپ نیت کو خالص نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا روزہ خالص نہیں ہوگا. جب تک آپ کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ایسے روزہ سے رہ سکتے ہیں میرے بھائیو. لیکن افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کا حال دیکھ کر، صرف رسملیتی پوری کرتے ہیں رمضان میں. کیا فائدہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا میرے بھائیو؟ یہ رمضان مبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. جتنا زیادہ ہو سکے میرے بھائیو قرآن کی تلاوت کرے. قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں ان کے سامنے بیٹھے، ان کی آیاتوں کو سمجھے، غور کرے، تب جا کر ہمارے اندر چینجنگ آئے گی. ایک طرف رمضان میں یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے گی کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ وہی فلاں بندہ ہے جو قرآن پڑھتا تھا، راتوں کو جا جا کر قرآن پڑھتا تھا. اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی. اسی طرح قرآن ہمارے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کرے گی. میرے بھائیو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم صرف ہمارے لیے سفارش کرے گی؟ نہیں میرے بھائیو، یہ قرآن ہمارے خلاف مقدمہ بھی درج کرے گی، ہمارے خلاف کیس بھی کرے گی. جو کیسا کیس ہوگا، وہ کیسا مقدمہ ہوگا میرے بھائیو؟ جس طرح آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرے گی. یہ بڑا بندہ ہے جو مجھے پڑھتا تھا، یہ بڑا بندہ ہے جو میری قرآن کو تلاوت کرتا تھا. اللہ رب العالمین تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر. اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کو قبول کر لے گا. اسی طرح قرآن کریم آپ کے سب میں ایک مقدمہ کرے گا کہ اللہ رب العالمین یہ وہی شخص ہے قرآن کو پڑھتا تھا لیکن قرآن کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتا تھا. قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کبھی کوشش کر لیں کیا میرے بھائیو؟ یہ قرآن آپ کے خلاف مقدمہ درج کرے گی میرے بھائیو. صرف قرآن کو پتہ ہی نہیں میرے بھائیو، قرآن کے معنی کو سمجھنا ہے، قرآن میں کیا پیغام دے رہا ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا میرے بھائیو. تب جا کر ہم قرآن کے اصل حق کو، اصل پیغام کو جان سکتے ہیں میرے بھائیو. میرے بھائیو، آج وقت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ جو ہوتے ہیں اس کی قدر کریں، اس کو اپنے اندر اس رمضان مبارک میں چینجنگ لائے. اور جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تھا، کیا ہم نے اپنے اندر چینج کیا؟ کیا یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہم 30 روزہ رکھے، نماز سے پڑھے، تراویح کی نماز پڑھے، تو رمضان مبارک کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے. یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آیا تھا کیا ہمیں یہ رمضان کے بعد کے ہمارے پر وہی پڑھائی ہے جو رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے؟ اگر یہ رمضان مبارک کا مہینہ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے بعد آپ کو بہائی سے نہیں روکتی ہے، برائی سے نہیں روکتی ہے، غلط کاموں سے نہیں روک سکتی ہے، تو یقین جانیے آپ کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کے اندر چینج نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیو، یہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد ختم ہونے کے بعد محنت کا محاسبہ کیجیے. یہ رمضان مبارک میں 30 روزہ رکھتے ہیں، کیا یہ 30 روزہ کو کہاں تک فائدہ پہنچائے گے؟ کیا ہمارے اندر چینج آئے گی یا نہیں؟ کیا ہم پہلے وہی کام کرتے آتے ہیں جو رمضان مبارک کے پہلے کے بعد میں وہی کام کرتے ہیں، اور وہی کام کرتے ہوئے بھائیو اس رمضان مبارک سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھا سکا، بلکہ اس رمضان مبارک آپ نے برباد کر دیا، یوں ہی ضائع کر دیا. بھوک اور پیاس کے علاوہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملا میرے بھائیو. اس لیے اس رمضان مبارک کا مہینہ جو آپ کو ملا ہے یہ گولڈن چانس آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اس میں آپ اللہ رب العالمین سے ڈرے اور خوف پائے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ خوشنودی کے لیے آپ رمضان مبارک کا روزہ رکھیں. تب جا کر آپ کا رمضان مبارک کا روزہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، ورنہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں سکتی میرے بھائیو. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے چینجنگ آنے کا مہینہ میرے بھائیو. آپ کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے، آپ نے چینجنگ آئی.